علیم خان کی عدالت میں پیشی، کارکنان اور پولیس آمنے سامنے۔ احتساب عدالت میں پی ٹی آئی رہنما علیم خان کو پیش کر دیا گیا۔ علیم خان کی عدالت میں پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ جج نجم الحسن کی سربراہی میں کیس کی سماعت کی گئی، جس کے بعد ان کا 9 دن کا ریمانڈ دے دیا گیا۔ اس طرح علیم خان اب 15 فروری تک نیب کے ریمانڈ پر رہیں گے۔ اس موقع پر عدالت میں پی ٹی آئی کارکنان جمع ہو گئے، پولیس اور کارکنان آمنے سامنے آ گئے۔ کارکنان نے شدید نعرے بازی بھی کی۔ عدالت نے کارکنان کو نعرے بازی کرنے سے منع کیا، جبکہ اینٹی رائٹس فورس نے راستہ بھی کلیئر کروایا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز نیب نے علیم خان کو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں گرفتار کیا تھا۔ علیم خان پر آف شور کمپنیاں بنانے کا الزام ہے۔ علیم خان کو آج نیب کورٹ میں پیش کیا گیا۔ دوسری جانب بتایا گیا ہے کہ صوبائی وزیر عبدالعلیم خان نیب دفتر میں پیشی پر آنے کے بعد گرفتار ہونے والی تیسری شخصیت ہیں۔ اس سے قبل نیب کی جانب سے 5 جولائی کو سابق وزیر اعظم کے سابق پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد کو آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل کی تحقیقات میں طلب کیا گیا تھا اور ان کے جوابات سے مطمئن نہ ہونے پر انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ نیب کی جانب سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو 5 اکتوبر کو صاف پانی کیس کی تحقیقات کے لیے طلبی کے نوٹس جاری کیے گئے تھے، تاہم پیشی پر انہیں آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کو گزشتہ روز آمدن سے زائد اثاثوں اور آف شور کمپنی کی تحقیقات میں طلب کیا گیا تھا اور اسی دوران انہیں باضابطہ گرفتار کیا گیا تھا۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما علیم خان کی گرفتاری کے حکمران جماعت کو مشکلات کا شکار کر دیا ہے۔ کچھ سیاسی تجزیہ نگاروں کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ علیم خان کی گرفتاری سے تحریک انصاف کو سیاسی فائدہ حاصل ہوگا، تاہم حقیقت اس کے برعکس ثابت ہو رہی ہے۔ علیم خان کی گرفتاری نے پنجاب میں تحریک انصاف کو سیاسی طور پر نقصان پہنچایا ہے۔ علیم خان کی گرفتاری سے پنجاب میں حکمران جماعت مشکلات کا شکار ہو گئی ہے۔ پنجاب کی سیاسی رہنماؤں کی جانب سے تحریک انصاف میں شمولیت کا عمل رک گیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز نیب نے پنجاب کے سینئر صوبائی وزیر علیم خان کو آمدن سے زائد اثاثہ جات کے معاملے میں گرفتار کر لیا تھا۔ اس سلسلے میں نیب حکام کا کہنا تھا کہ علیم خان سے ان کی آف شور کمپنیوں اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کے حوالے سے متعدد سوالات پوچھے گئے، جن میں سے وہ اکثر کے تسلی بخش جوابات نہ دے سکے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز علیم خان نیب کے دفتر پیش ہوئے تھے، جہاں ان سے نیب عدالت نے پوچھ گچھ کی تھی، جہاں نیب نے علیم خان سے 18 سوالات کیے، جن میں سے وہ صرف 3 سوالات کے جوابات دے سکے اور نیب کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے، جس کے بعد نیب نے انہیں حراست میں لے لیا۔ عبدالعلیم خان چوتھی بار قومی احتساب بیورو نیب کے روبرو پیش ہوئے تھے۔ پی ٹی آئی رہنما کی FZC اور ANA نامی کمپنیوں میں 90 کروڑ روپے سے زائد کی ٹرانزیکشن ہوئی تھی۔ نجی ٹی وی کے مطابق علیم خان کی مزید 6 آف شور کمپنیاں سامنے آئی ہیں۔ صوبائی وزیر بلدیات اس سے پہلے سال 2018 میں 3 بار نیب کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہو چکے ہیں، لیکن تاحال نیب حکام ان کے جمع کروائے گئے ریکارڈ اور بیانات سے مطمئن نہیں ہو سکے۔ نیب کی جانب سے اس بار بھی حکومتی رکن کو فائنینشل مینجمنٹ یونٹ FBR اور سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی اہم دستاویزات ساتھ لانے کا کہا گیا تھا۔ علیم خان سال 2011 میں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے۔ گزشتہ 7 سال سے وہ اس جماعت سے وابستہ ہیں۔ اس سے قبل وہ سابق صدر مشرف کے دور میں وزیر کے عہدے پر بھی فائز رہ چکے ہیں۔ جناظرین، اردو پوائنٹ کا انتخاب کرنے کا شکریہ۔